الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر انسان اپنی ضروریات کو مکمل طریقے پر پورا کرنے میں خود کفیل نہیں ہے، کہ کوئی بھی انسان دنیا کا بسنے والا اپنی ساری ضرورت کو خود پوری نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی کسی نہ کسی ضرورت کو پوری کرنے میں وہ دوسرے کا محتاج ہے. ایک انسان درزی ہے، اس کے پاس کپڑے سینے کا ہنر ہے، کپڑے سینے کا وہ فن ہے اس کے پاس. اب وہ کپڑے سی کر اپنی ضرورت خود پوری کر لے گا، لیکن اگر اسے بال کٹانا ہے تو اسے دوسروں کی ضرورت پڑے گی، اسے حجام کی دکان پر جانا ہوگا. اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے. ایک آدمی کے پاس ایک چیز کا ہنر ہے، وہ ہنر کے ذریعے اپنی اس ضرورت کو پوری کر لے گا، لیکن دوسری چیز جس کا ہنر اس کے پاس نہیں ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کو دوسروں کا سہارا لینا ہوگا. اگر سارے اوصاف کا حامل اور سارے اوصاف کی تکمیل کا نظام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ سارے صفات کی مالک ہے. یہ چیز انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان اپنی کسی نہ کسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا کے رہنے والے انسانوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور ان کا محتاج بن کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے گا. اس کو میں نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا. بس بعض مرتبہ اسی طرح انسانوں کے سامنے زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض کا سہارا لیتا ہے، کہ اس کو پھر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور قرض لے کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو یہ قرض یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کل کا لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چلا آ رہا ہے، اور خود اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں قرض لیا بھی ہے اور قرض دیا بھی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ دینار بطور قرض کے لیے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اس یہودی عالم نے اللہ کے نبی کو وہ قرض بطور دینار کے دے دیے. پھر اچانک کچھ دنوں کے بعد اس نے مطالبہ کر لیا. اب اللہ کے نبی کو اپنے سامنے بلایا اور بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے اور مطالبہ کر لیا اور کہا کہ جب تک میرے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ فی الحال تو میرے پاس ادائیگی کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسی دن ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھی، عصر کی نماز بھی وہیں پر پڑھی، مغرب کی نماز بھی وہیں پر پڑھی، عشاء کی نماز بھی وہیں پر پڑھی، اگلے دن کی فجر کی نماز بھی وہیں پر پڑھی. لیکن وہ یہودی ہٹنے کو تیار نہیں. اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک میرے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ صورتحال دیکھ رہے تھے بہت سخت غصہ آ رہا تھا. چنانچہ صحابہ کرام نے جذبات میں آ کر اس یہودی کو پکڑا اور کہا کہ تو ہمارے نبی کو چھوڑ دے، اگر تو نے ہمارے نبی کو اسی طرح اگر پابند بنائے رکھا ہم تجھے اٹھا کر نکال دیں گے یا تجھے قتل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے جذبات کے اوپر بہت غصہ آیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سختی سے منع فرمایا اور غضبناک نگاہوں سے صحابہ کرام کے سامنے ناراضی کا اظہار فرمایا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس یہودی کی اس گستاخانہ حرکت کو آپ کے ساتھ ہم کیسے برداشت کر سکتے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا حق میرے ذمہ باقی ہے، اور آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے، اور آپ کو یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ جب میں کسی سے وعدہ کر لوں میں اس پر ظلم نہ کروں، اس کا میرے ذمہ حق ہے، لہذا یہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب وہ یہودی اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی سچی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ایمان قبول کر لیا۔ اب جب ایمان اس کے دل کے اندر اتر گیا، اب نہ صرف یہ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اور سارا قرضہ اس نے معاف کر دیا۔ تو اس حدیث سے مختلف باتیں پتہ چلی، لیکن ایک یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ضرورت کی تکمیل کے لیے یہودیوں سے بھی قرض لیا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ چیز صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، کچھ قرضہ چھوڑ کر گئے تھے، والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب قرض خواہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور قرضے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس کچھ کھجوریں تھی، گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ان سے چھٹکارا کیسے ہو، ان سے رہائی کیسے ہو، بس یہ ساری سوچ کو لے کر مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں اور کچھ قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور قرض خواہوں نے مجھے تنگ کر دیا، اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں کہ میں قرضہ ادا کروں، آپ میری مدد کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا، تمہارے پاس کیا سامان ہے؟ کہا کچھ کھجوریں۔ کہا لاؤ کھجوریں۔ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر وہ کھجوریں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر برکت کی دعا فرمائی، ایسی برکت ہوئی کہ سارا قرضہ ادا کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور جتنی کھجوریں تھی جھو کی تو وہ باقی رہی۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی میں لین دین کیا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے دوستوں، قرض دینا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس پر بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، اس سے ایک مسلمان بھائی کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشرۃ امثالها والقرض بثمانیۃ عشر، کہ صدقے کا اجر 10 گنا ملتا ہے لیکن قرضے کا اجر 18 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں، کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرض کو صدقے سے بڑھا دیا اور قرض کا درجہ صدقے سے افضل کر دیا؟ جبرائیل امین نے فرمایا، ایک سائل جب کسی کے سامنے سوال کرتا ہے تو سوال کرتے وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن قرض کا سوال کرنے والا اس کے پاس اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا۔ وہ ایسے موقع پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ایسے موقع پر جب سامنے والا اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس پر اللہ پاک اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرض دینا اس پر بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر آدمی، اللہ نے اس کو جتنی وسعت دی ہے، اگر قرض خواہ، اگر اس کے جو مقروض کوئی آدمی اگر اس کے سامنے آ جائے، اس کی حالت، اس کی زندگی کے احوال اگر اس کے سامنے ہو، اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ مدد اس کی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ اب جو آدمی قرض لے رہا ہے، اس کو قرض کی ادائیگی کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قرض لے کر آرام سے سو گئے۔ اس لیے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سے قرض لیا، اس کو چاہیے کہ زیتون کا سالن نہ بنائے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب تک قرضہ نہ ادا کر لے تب تک معمولی سالن بنا کر کھائے، اور ہر وقت جو قرضے کو ادا کرنے کی فکر کے اندر لگا رہے اور واپسی کے اسباب کو تلاش کرتا رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، جب بندہ قرضے کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بندے نے قرض کو ادا کرنا چاہا اور پوری کوشش کر لی تو اللہ نے اس کی کیسی مدد کی۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 دوست تھے۔ ایک دوست جو ہے مالی حالت کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، اور دوسرا وسیع تھا۔ اب یہ جو کمزور تھا، اس نے اپنے دوست کے پاس سے 1000 دینار بطور قرض کے مانگے۔ بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں، اور قرض کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے
کہ اس کے پورے لین دین کی ترتیب کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور پوری ایک آیت ہے، پورا ایک صفحہ ہے 15 لائن کے قرآن میں، تیسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم آپس میں دین کا، قرض کا لین دین کرو تو اس کا لین دین کا طریقہ کیا ہو، اس کی پوری ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور اس کا پورا طریقہ ایمان والوں کو سمجھائے کہ لین دین ہو تو اس طرح ہو۔ تو اس دوست نے اس کے پاس سے 1000 دینار بطور قرض کے مانگے۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ نہ ہو۔ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ضامن نہ ہو جس کی ضمانت ہو، اور پھر اس کی ضمانت کو قبول کر کے ہم تجھے 1000 دینار دے دے۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیل، اللہ میرا گواہ ہے اور اللہ میرا ضامن ہے۔ معاہدہ دونوں کے اندر طے ہو گیا، اور ایک وقت بھی طے ہو گیا، ایک تاریخ بھی طے ہو گئی کہ اس تاریخ اور اس وقت میں آپ کو یہ 1000 دینار لوٹا دوں گا۔ اب اس آدمی نے، اس دوست نے اس کو 1000 دینار قرض دے دیے۔ اب یہ آدمی متعین وقت کا وعدہ دے کر سمندر کے اس پار رہتا تھا، وہ اپنے گھر پر چلا گیا۔ اب جس تاریخ کو وہ 1000 دینار دینے تھے، اس تاریخ کو وہ 1000 دینار لے کر یہ سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ ساحل سمندر پر آنے کے بعد کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی آ جائے، اس کے اندر بیٹھ کر چلے جاؤ اور اپنے دوست کو میں یہ قرضہ واپس لوٹا دوں۔ کافی دیر کھڑا رہا، کافی دیر انتظار کے بعد کوئی کشتی اسے نظر نہیں آئی۔ اب دل کے اندر روتا رہا کہ یہ قرضہ بھی مجھے لوٹانا ہے، میں لے کر بھی آ گیا ہوں، میری پوری کوشش بھی ہے، لیکن اسباب وہاں تک پہنچنے کے میرے پاس نہیں ہے۔ اب اس نے درخت کا ایک تنا دیکھا تو اس کو توڑا، اس کو توڑنے کے بعد اس میں سوراخ کیا، اور وہ 1000 دینار اس کے اندر رکھے، اور ایک خط لکھا اور اس خط کو اس کے اندر ڈالا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا کہ میرا اور آپ کا آپسی جو معاملہ طے ہوا تھا، میں اپنی پوری کوشش کے بعد بھی ساحل سمندر پر کھڑا رہا، لیکن میرے پاس آپ تک پہنچنے کے وسائل نہیں تھے، یہ رقم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ خط اس نے لکھ کر اس سوراخ کے اندر ڈال دیا، اس تنے کے اندر اس کو ڈالا، پیسے ڈالے اور اس سوراخ کو بند کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، جب میرا اس دوست سے لین دین کا معاملہ ہوا تھا، اے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، اے اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اے اللہ میں پیسہ تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، تو اس میرے دوست تک عافیت کے ساتھ اس پیسے کو پہنچا دے۔ یہ کہہ کر اس تنے کو اس نے سمندر کے اندر ڈال دیا، پھر وہ چلا گیا۔ اب اس کا جو دوسرا دوست تھا سامنے، وہ بھی جو ہے متعین وقت پر سمندر کے کنارے پر آ کر کھڑا تھا انتظار میں کہ کشتی آ جائے۔ آج میرا وعدہ تھا اس دوست سے پیسہ لینے کا، تو وہ بھی اس طرف انتظار میں آ کر کھڑا تھا۔ وہ بھی کافی دیر انتظار میں کھڑا رہا، کشتی نظر نہیں آئی۔ اب وہ بھی جو ہے چلنے لگا۔ اب چلتے چلتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دیکھ لو کبھی آ تو نہیں رہا، تو اس کو جو ہے اس سمندر کے اندر وہ تنا تیرتا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو یہی تنے کو اٹھا کر لے کر گھر جاتا ہوں تاکہ جلانے کے تو کام آ جائے۔ اب وہ تنے کو اٹھایا، گھر پر لے کر چلا گیا۔ اب تنے کو جب گھر پر جا کر پھاڑا تو دیکھا کہ اس میں 1000 دینار ہے اور وہ خط ہے۔ جب خط کو پڑھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ بہرحال وہ پیسے تو اس کو مل گئے۔ اب اس کا جو دوسرا دوست تھا جس نے وہ پیسے اس تنے کے اندر ڈالے تھے، دوسرے دن پھر 1000 دینار لے کر سمندر کے کنارے پر آیا۔ کشتی فوراً اسے مل گئی، کشتی کے اندر بیٹھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچ کر اس کے دوست کے اوپر گیا، اس کے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ یہ لو 1000 دینار جو قرض میں نے آپ سے لیے تھے، میں لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے پہلے کچھ میرے متعلق کوئی بات، مجھے پیسے لوٹانے کے متعلق کوئی اسباب آپ نے اختیار کیے تھے؟ اب اس نے وہ سارا ماجرا، ساری بات اس کو سنا دی۔ کہا کہ دیکھو اللہ نے سلامت اور عافیت کے ساتھ یہ پیسے آپ مجھ تک پہنچا دیے، اب یہ 1000 دینار تم ہی اپنے پاس رکھ لو۔ تو میرے دوستو، جب قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اور جب انسان واپسی کے اسباب کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی پوری مدد کرتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو گیا کہ قرض لینے کے بعد آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر اور بچنے کی راہ فرار اختیار کرتا ہے، چپ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پیسے نہ لوٹاؤ، حالانکہ جتنی خوش آمدی سے تم نے ضرورت کے وقت اس سے سوال کیا تھا اور جتنی خوش آمدی سے، جتنے ہمدردی کے جذبات کو لے کر اس نے تمہاری ضرورت پوری کی تھی، اتنی خوش آمدی کے ساتھ وہ پیسہ تمہیں لوٹانا بھی چاہیے۔ آدمی غیر ضروری کاموں کے اندر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن بہن کا مال ہڑپ کر بیٹھا ہے، بھائی کا مال ہڑپ کر بیٹھا ہے، دوستوں کا مال ہڑپ کر بیٹھا ہے، والدین کا مال ہڑپ کر بیٹھا ہے، اس کو لوٹانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرض ادا نہ کرنے پر اللہ کے نبی کی طرف سے بڑی سخت وعید آئی ہے، اور جب قرض ادا کرنے کی فکر میں انسان لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی پوری مدد بھی فرماتا ہے۔ واقعات بھی ہے
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جہاں انسان نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، سورج بالکل سر پر آ کر کھڑا ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے وقت سارے انسانوں کو سائے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ پاک عرش کے سائے میں سب سے پہلے اس شخص کو جگا دے گا جو دنیا کے اندر اپنا مال بطور قرض کے لوگوں کو دیتا تھا، اور جو سامنے والا کہ جو قرض کو نہیں لوٹا سکتا تو اس کو مہلت دیتا تھا کہ آج نہیں تو کل دے دینا، کل نہیں پرسوں دے دینا، اور اگر وہ تنگدست ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن ایسے شخص کو سب سے پہلے اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا، وہ آدمی جب بھی ابو قتادہ کو دیکھتا تو چھپ جاتا تھا فوراً۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، مجھ کو دیکھ کر چھپ کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تنگدست ہوں اور میں نے جو آپ سے قرضہ لیا ہوں اس کو لوٹانے کی حیثیت اور وسعت ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ ابو قتادہ نے فرمایا تو صحیح بات کہہ رہے تو تنگدست ہے؟ کہا کہ ہاں۔ ابو قتادہ نے اس سے قسم دلوائی، کہا قسم دیتا ہوں کہ میں تنگدست ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لایا، ایک خط منگوایا، اور خط منگوانے کے بعد پھر اس پر تحریر لکھی اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جو تنگدست کو معاف کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگا دے گا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پچھلی قوموں میں سے فرشتوں نے ایک شخص کی روح قبض کی، روایت کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کی فرشتوں نے روح قبض کی، بڑا نافرمان تھا۔ اب روح قبض کر لینے کے بعد جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، جب اس کی روح سے سوال و جواب شروع ہوئے تو اس سے پوچھا گیا کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نیکی تو کبھی کوئی نہیں کی۔ فرشتوں نے کہا دیکھ یاد کر کبھی کوئی نیکی تو نے کی ہوگی؟ کہا کوئی نیکی نہیں کی، بس اتنی نیکی ایک کی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا کے اندر بہت مال دیا تھا، میں لوگوں کو جو قرض دیا کرتا تھا، جس آدمی کے پاس لوٹانے کی وسعت ہوتی تھی، ہمت ہوتی تھی، طاقت اور حیثیت ہوتی تھی تو میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور جس کے پاس لوٹانے کی وسعت اور حیثیت نہیں ہوتی میں اس کو درگزر اور معاف کر دیا کرتا تھا۔ بس یہ نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے فوراً فرشتوں کو حکم ہوا، یہ دنیا میں ہمارے بندوں کو درگزر کرتا تھا، آج تم اس کو بھی درگزر کر دو۔ اس کا بھی کام چل گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ جو ہے راستے کے اندر جا رہے تھے، تو یہ واقعہ پورا بیان کر رہے کہ ہم راستے کے اندر چل رہے تھے، ہمارے سامنے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر فوراً گلی کے اندر مڑ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آواز لگائی، آواز لگا کر اس کو کہا تم مڑ کیوں گئے، سیدھے چلے آؤ۔ اب وہ آدمی جو ہے سیدھا امام ابو حنیفہ کے سامنے آ گیا اور شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو قرضہ لیا ہوں اس قرض کے لوٹانے کی وسعت ابھی میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے چھپتے ہوئے پھرتا ہوں کہ جب میرے پاس وسعت ہوگی وہ پیسہ میرے پاس آ جائے گا میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، بس اتنی سی بات پر تم مجھ سے چھپتا پھرتا ہے؟ تیرے دل میں ندامت آ گئی اور دہشت میرے بارے میں تیرے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری اس حرکت کی وجہ سے تیرے دل میں جو میرے بارے میں دہشت پیدا ہو گئی، تیرے دل میں تکلیف ہوئی، میں بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اللہ والے بزرگان دین۔ اس لیے قرض دینا بہت بڑی عبادت ہے، اور قرض لینے کے بعد اس کو لوٹانے کی پوری فکر بھی کرنی چاہیے، ورنہ بہت ساری نیکیاں جو دنیا کے اندر کی ہوگی، مقبول نیکیاں، کل قیامت کے دن چند ٹکوں کے بدلے چند پیسوں کے بدلے دینی پڑ جائے گی، اور وہ سودا بہت بھاری سودا ہوگا جو کل قیامت کے دن انسان کو محسوس ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے قرض بھی نہیں لینا چاہیے، ورنہ آدمی پھر پوری زندگی مصیبت کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی قرض کے جال میں پھنستا ہے۔ ایک تو خدا کا غضب ہے، ایک آدمی کا غلط فیصلہ ہے، اور ایک آدمی کی تقدیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے اپنے کاروبار کو اور بڑھا لوں، کیا سوچتا ہے؟ کاروبار کو اور بڑھا لوں، حالانکہ پرانا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن اس پرانے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا اثر نو شروع کرنے کے لیے آدمی جو بینک سے قرض لے لیتا ہے۔ اب جس نے بینک سے قرض لے لیا اور بینک میں جا کر سگنیچر کر لی، اب وہ پوری زندگی قرض کے جال میں گرفتار رہے گا۔ خدا کا غضب، یا تو آدمی عارضی طور پر قرضدار بن جاتا ہے یا آدمی مستقل طور پر قرضدار بن جاتا ہے۔ اس لیے بغیر ضرورت کے قرض لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور کچھ آدمی کی غلط سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قرض کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کاروبار نہیں ہے لیکن ہنر ہے،
اب اس نے اپنا کاروبار شروع کیا. اس کی غلط سوچ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ لوکیشن بھی بہت اچھا ہے, یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے, اور یہ دکان بھی بہت اچھی ہے, جتنا اچھا مال اس دکان کے اندر رکھے گے اتنی اچھی جو ہے سیلنگ ہوگی. تقدیر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم یہاں اچھی سیلنگ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کا یہاں آنا جانا ہے, لوکیشن بھی بہت اچھا ہے, مال بہت اچھے طریقے سے بکے گا. بس یہ غلط سوچ کو لے کر بینک سے قرض لیتا ہے, کاروبار کو شروع کرتا ہے, اب وہ قرض کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آدمی سمجھتا نہیں ہے. بغیر ضرورت کے قرض لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, بہت بری چیز ہے. اس لیے جو آدمی قرض کے جال کے اندر پھنسا ہے, اگر وہ بینک سے سود لیا ہوا ہے, کتنی ساری شکلیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے آدمی جو ہے سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے. ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ, ضرورت نہیں ہے پھر بھی آدمی کرتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے اور خود بھی ہونے دیتا ہے. حالانکہ ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ کسی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی دو شکلیں, ایک شکل تو یہ کہ بغیر کسی کرائے کے ہیوی ڈپوزٹ پر لے لیا یا دے دیا, اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ پر لیا ہے تو کرایہ بالکل کم. دونوں شکل بالکل ناجائز ہے. یہ تو اس کو جائز کرنے کا حیلہ ہو گیا. کل حدیث پاک کے اندر ایک جملہ ہے, کل قرض جر نفعا فهو ربا, کہ جس قرض کو دے کر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے, یہ ہمارے نبی کو ناپسند تھا, یہ سود ہے, یہ سود ہے. اور سود کا گناہ ہر آدمی جانتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. کوئی مسلمان کیا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کروں؟ وہ سودی کاروبار کے اندر مبتلا, رات دن وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. ہیوی ڈپوزٹ کے معاملات کتنے عام ہو گئے. مسلمان سمجھتا ہے سب لوگ کر رہے, ہم بھی کریں, کیا حرج ہے؟ ارے ان لوگوں کو پتا نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب آپ کو اس کا علم ہو گیا, آپ اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ آپ کے لیے جواز کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ کرتے تو ہم بھی کریں گے, کیا حرج ہے؟ اگر وہ جہنم میں جائے گے تو کیا آپ بھی جہنم میں جاؤ گے؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہیوی ڈپوزٹ کا پورا معاملہ غلط ہے. پورے بمبئی کے اندر اور ہر جگہ پر, ہر شہروں کے اندر یہ کاروبار بالکل عام ہو گیا کہ لوگ جو ہے ہیوی ڈپوزٹ پر چیز لے بھی رہے, دکانیں خرید بھی رہے اور دکانیں دے بھی رہے. 4 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ رکھ دیا, 5 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ رکھ دیا, اور کہا کرایہ کا صرف 500 روپیہ دے دینا کرایہ. یہ کس نے کہا آپ کو جائز ہے؟ کس مفتی نے آپ کو فتویٰ بتایا جائز ہے؟ میرے دوستو یہ جائز نہیں ہے. دونوں شکل اس کی بالکل غلط ہے. یہ سودی کاروبار ہے, بلکہ اس کو صحیح طریقے پر کرے کہ جتنا اس کا ڈپوزٹ ہوتا ہے, جس کی مارکیٹ ویلیو ہے اتنا ڈپوزٹ دے دے, اور مارکیٹ ویلیو اس دکان کی کرائے کی جتنی ہے اتنا کرایہ ہونا چاہیے. اگر اس دکان کی مارکیٹ ویلیو کرائے کے اعتبار سے 10,000 ہے تو 10,000 کرایہ ہونا چاہیے. آپ ہیوی ڈپوزٹ دے کر کرایہ کم کر دو, یا ہیوی ڈپوزٹ دے کر بالکل کرایہ نہ رکھو, یہ دونوں شکل ناجائز ہے. یہ سود ہے, حرام ہے. آدمی یہ کاروبار کر نہیں سکتا. کر کے تو دیکھے, حلال کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھے اللہ کی کیسی مدد ہے. آدمی سوچتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے میں سود لے لوں, لاکھوں روپے بینک سے سود لے کر اپنے پاس لے کر ہڑپ کر کے بیٹھا ہے. پھر جب زندگی کے حالات پہ پھنس جاتا ہے, جب تھپیڑے کھاتا ہے, اس کے دن کا چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے, رات کی نیند بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو اسے کاروبار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی اپنی ضروریات کے تکمیل میں لگا رہے. خواہشات کسی کی پوری ہو نہیں سکتی, اور آج تک کسی بھی امیر کی خواہش پوری نہیں ہوئی, لیکن ضرورت اللہ پاک ایک روڈ پر سونے والے, راستے پر سونے والے غریب اور فقیر کی بھی اللہ پاک ضرورت پوری کرتا ہے. اس لیے ضروریات کی تکمیل کا نظام جو اللہ پاک نے بنایا ہے, حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے, اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. جس دن آپ نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا, اس دن سے آپ جو ہے گریبان مصیبت کے دلدل کے اندر آپ پھنس گئے. اب آپ کی رات کی نیند بھی حرام ہے, اور دن نہ چلنا پھرنا بھی حرام ہے. اب جو لقمے آ رہے وہ حرام ہے. حرام مال سے خود بھی تربیت, خود کی بھی پرورش ہو رہی ہے, اپنے بچوں کی بھی حرام مال سے پرورش ہو رہی ہے, اپنی بیوی کے پیٹ میں بھی اور اس کے منہ کے اندر بھی حرام لقمہ جا رہا ہے, اور ماں باپ بھی حرام لقموں کے اوپر پڑ رہے. پورا کاروبار اور پورا گھر جو ہے سودی نظام کے اندر مبتلا ہے. تو کیسے اللہ کی طرف سے رزق میں برکت آئے گی؟ پھر آدمی سوچتا ہے اتنے روپے کماتا ہوں, مہینے کے آخر میں جوڑتا ہوں تو لاکھوں روپے میں نے کما لیے, لیکن بچا ایک بھی روپیہ نہیں. کیسے بچے گا؟ وہ سارا کے سارا سود کا ہے. 10,000 روپے میں اگر حلال کے ہو, اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ لاکھوں کا کام اللہ پاک 10,000 میں نکال دے گا. اور اگر لاکھوں روپے سود کے ہیں, کبھی بھی کام تمہارا بن نہیں سکتا, سارا کام بگڑتا چلا جائے گا. اور سود پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہاں یاد رکھے, بہت بڑی لعنت ہے. اس لیے چھوٹے موٹے جو سودی کاروبار ہے, جس کو آدمی سمجھتا ہے پوری دنیا کر رہی تو ہم بھی کریں, کیا حرج ہے؟ یہ تو جائز ہے نا, کرایہ رکھ دیا. کیا جائز ہے کرایہ رکھ دیا؟ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا تھا؟ جا کر عالم سے پوچھے, اپنے سارے معاملات جو اس کے سامنے رکھے, اور قرض کے لین دین کی ترتیب کیا ہو, اس کا پورا مسئلہ اور پوری ترتیب اللہ نے قرآن پاک کے تیسرے پارے کے اندر بیان کیے. جہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے, بس اس سے پہلے ایک صفحہ
پوری ترتیب اللہ پاک نے قرض کے لین دین کی بیان کی. آپ اس طرح اگر کسی غیر ایمان والے سے اگر قرض کا لین دین کریں گے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اگر اس طرح لین دین کر کے اگر آپ نے اس کے پیسے لوٹا دیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے وہ ایمان قبول کر لے گا. ایسی ترتیب اور اس طرح کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو بہرحال انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے اندر دوسروں کا محتاج ہے. قرض کا لین دین کرنا، قرض دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے وسعت دی ہے. سامنے والا تنگ دست ہے تو اس کو بالکل لیا معاف کر دے، اور اگر فراق ہے، فراق دست ہے، اس کو مہلت دے، مہلت دے، آج نہیں وہ کل ادا کر دے گا. تنگ دست سے اس کو معاف کر دے. آج اگر آپ نے اس تنگ دست کو معاف کر دیا، اس کی پریشانی دور کر دی، کل قیامت کے دن اللہ پاک قیامت کی سختیوں سے آپ کو بچائے گا. اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.